وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ قاف کی آیت نمبر 22 کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا موضوع کیا ہم غفلت کے گہرے اندھیروں میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب ہی وعید کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا فرشتہ اور دوسرا اعمال پر گواہ ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 22۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تم تو اس حقیقت سے غفلت میں تھے۔ فکشفنا، پھر ہم نے ہٹا دیے عنکا، تم سے غطاءک، تمہارے پردے۔ فبصرک الیوم حدید، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سامعین کرام، انسان، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان غفلت کے پردوں میں ہے۔ آج بھی سامعین کرام، ہمارے سامنے یہ پردے موجود ہیں، تو اس وجہ سے ہماری نظر جو حقیقت ہے یا جو باطن ہے اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، ظاہر کے پردے ہیں۔ لیکن دیکھیں، پردے تو ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، اور پردے کے پیچھے جو کچھ ہے وہ ہماری حسی آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہے ظاہر، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ہماری جو دنیا ہے، جو ہم ہیں، اس کا ایک تو ظاہر ہے اور ایک اس کے پیچھے باطن ہے۔ ظاہر تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اب اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا اور پھر اس کی حقیقت تک پہنچنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے پردہ، یعنی ہمارے لیے پردہ ہمارے اپنے ظاہر جسم کا ہے، یعنی جو جسم ہے نا، اس کا بہت بڑا پردہ ہے، ظاہر مادی جسم کا بہت بڑا پردہ ہے، اور وہ پردہ اس قدر دبیز ہے کہ ہمیں اس کے اندر جو حقیقت ہے، روح، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ نظر آنے کی حسی نگاہوں سے، چونکہ اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے، تو لہٰذا حسی نگاہوں سے ہم اس کو
محسوس بھی نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آیا ہماری، دیکھیں ہماری حقیقت تو جو ہے وہ امر ربی ہے، روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ نعمت ہے، یا ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب، مٹی اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ یہ تو دیکھیں وہ اس آیت کی طرف آپ غور کریں نا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا، لیکن وہ الفاظ کیا تھے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کے ظاہر کو برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونکوں۔ اب اس کلام کی حقیقت کو تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ کا ایک حکم تھا، اللہ کی جانب سے ایک پھونکی ہوئی روح تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ملائکہ کو کہ تم اس کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ تو بہرحال دیکھیں، دوبارہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، تو باطن کے متعلق ہم نے جاننا ہوگا۔ مثال کا آپ کا کوئی بھی دشمن ہے، یعنی آپ سے کوئی دشمنی کر رہا ہے، آپ کی جان کی در پہ ہے، تو آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ہوگا کہ اس میں طاقت کتنی ہے، اس کے حساب سے پھر آپ اس کے لیے تیاری کریں گے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ تم جو ہے اس حقیقت سے جو ہے بے خبر تھے، غفلت میں تھے، تو آج تمہاری آنکھوں سے وہ پردے ہٹ گئے ہیں، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ جب پردے، حسی پردے ختم ہو جائیں گے اور باطن جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی آپ کا تعلق تو ہے اصل میں باطن سے، میرا اور آپ کا تعلق تو حقیقت میں باطن ہے، تو جب ظاہر کا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت کھل جائے گی، اور پھر یوم تبلی السرائر، یعنی جب راز کھل جائیں گے، واضح ہو جائیں گے، تو اس دن جو ہے پھر یہ پردے کا اٹھنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ پردے ہم نے یہاں اٹھانے ہیں اپنی نظروں سے، اور پردے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی جو ہماری نظر پر پردے ہیں وہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر دیکھیں، میں آپ کو یہ بات جو ہے ایک اور طریقے سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم تاریکی میں ہیں۔ اب تاریکی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے، وہ چیز کہاں رکھی ہے، یہ چیز کہاں رکھی ہے، یا یہ چیز کی ماہیت کیا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں بہت آہستگی سے کہ ہم اندھیرے میں ہیں، انسان اندھیرے میں ہے۔ اب اس کو حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا کہ حقیقت ہے کیا، اور ہم لوگ اس ظاہری جو مادیات ہے اس میں کھو چکے ہیں، اسی روز و شب میں ہم الجھ چکے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ یعنی ظاہری کو حقیقت مان لینا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کرتا ہوں، اگر آپ نے ظاہری کو حقیقت سمجھ لیا، یہ پرلے درجے کی بے وقوفی بھی ہے، اور دنیا اور آخرت میں آپ کے نقصان کا باعث بھی ہے۔ یعنی پھر آپ نقصان میں رہیں گے کہ آپ حقیقت سے تو بے خبر رہے، اور دنیا تو ایک خاص مقصد کے لیے تھی، آپ نے اپنا رخ اللہ سے پھیرے رکھا۔ حقیقت جو اصل حقیقت ہے، جو اصلی وجود ہے، جو ذات باری تعالیٰ ہے، آپ نے اس سے تو رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ پھیر لیا، تو پھر یہ ہے کہ آپ نقصان میں رہیں گے۔ نہیں،
اب ضرورت ہے کہ آپ کو روشنی کی ضرورت ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب واضح اور روشنی آئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، بالکل واضح روشنی میں تمہارے لیے بھیجی ہے. تو روشنی دیکھیں، روشنی جو ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، کیونکہ وہ بھی ہمیں ان کا کلام اور اس کی باتیں بالکل ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتی ہیں. قرآن بھی ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف. تو دیکھیں یہ روشنی ہے، ہم اندھیرے میں ہیں، یہ بات مان لیں. آپ اپنے لیے خود ہی روشنیاں نہ بنائیں، اپنی عقل کو کسوٹی نہ قرار دیں کہ جو چیز میری عقل میں آئے گی وہ روشنی ہوگی. نہیں، آپ کی عقل میں جو کچھ بھی آئے گا وہ عین اندھیرا ہے. روشنی اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت میں تو وہ قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں لائٹ ہے، روشنی ہے. سامعین کرام، اب ان سے آپ نے جڑ جانا ہے، اور ان سے یعنی خاص طور پہ قرآن سے ہمیں تو جڑنے کا مشورہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو یہ قرآن سے ہم نے جڑنا ہوگا. یہ بات میں یعنی بغیر جذبات کی کہہ رہا ہوں، ہم اندھیرے میں ہیں. قرآن کو روشنی سمجھنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا کہ ہاں کہ قرآن روشنی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ روشنی ہے، وہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے. اسی طرح حضور کی ذات جو ہے وہ بھی نور ہے، روشنی ہے، ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ پردے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم جس ماحول میں ہیں یہ پردے ہٹ سکتے ہیں اور ہم روشنی آ سکتے ہیں، روشنی میں آ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم روشنی کو قبول کر لیں. روشنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ مینار روشنی ہے. تو اس کو ہم نے قبول کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. سامعین کرام، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اور یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نور ہے، روشنی ہے. سامعین کرام، تو اور سنت سے جڑ جائیں گے. یہ بات میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جڑ جائیں گے. یعنی قرآن، اللہ کے احکامات کو قبول کر کے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق اگر گزاریں گے تو ہم اندھیروں سے روشنی کے دائرے میں آ جائیں گے. اور یہ بات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ کی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے، مولا ہے، کارساز ہے مومنوں کا، کہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. میں یہ بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ یہ غفلت کے پردے ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا. اصل حقیقت انسان کی آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ ابر ربی ہے، روح ربانی ہے. اچھا، اب وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ یہاں یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے آئی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اور پھر یعنی اس کا مقصود کیا ہے کہ یہ رب تک پہنچ جائے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان، تیری انتہا، تیرا مقصود تو تیرا رب ہے. اب رب تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اور اپنے رسول کے ذریعے اپنا راستہ بھی بتایا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں تعلیم دے، جو راستہ دکھائے، اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ.
تو سامعین کرام ساری باتیں جو ہیں وہ اسی ترتیب سے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم غفلت میں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں. عام طور پہ لوگ جو ہے لپ سروس کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کلمہ تو ایسی بات نہیں ہے. کلمہ تو یہ بات تو ایک الگ چیز ہے، ایک الگ، یہ دین ایک الگ چیز ہے اس سے جو ہم سوچ رہے ہیں. دین حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اللہ کو اگر آپ نے منزل بنا لیا پھر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی ڈھونڈ لگائیں گے، پھر آپ محتاج رہیں گے اور ضرورت محسوس کریں گے کہ اللہ کے راستہ کون سا ہے تاکہ ہم اس پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. اور بات یہ ہے سامعین کرام، یہ بھی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ آج قرآن اور سنت کی ضرورت ہم یعنی من حیث القوم ہم محسوس نہیں کرتے. آج کا مسلمان قرآن اور حدیث اس نے چھوڑ دیا ہے. بس اس کے ظاہر کو لے کے اس کے باطن کو چھوڑ دیا ہے. یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کتاب ناظرہ آپ نے ضروری سمجھ لیا ہے، ضروری بھی ہے، اور آپ نے حفظ کو سارا، یا آپ نے لفظی ترجمے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یا آپ نے محض تفاسیر کے پڑھ لینے کو کافی سمجھتے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. یہ تو نور ہے، روشنی ہے. اس سے آپ نے یعنی اپنا راستہ متعین کرنا ہے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف، رسول بھی اللہ تعالیٰ کے داعین اللہ ہیں کہ نہیں ہے، پھر قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ لوگوں جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف. تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو منزل ہماری اللہ ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ پھر اللہ کا راستہ ہے جو صراط مستقیم. آپ ہر نماز میں اس کی دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ ایک سوال یہ ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ اللہ کا راستہ ہے. اب اللہ کے راستے کی اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل اللہ ہے. اور یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرمائی ہے یہ بات کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اے لوگو جو میری ملاقات کے طالب ہو، مجھ تک میرے قرب کے طالب ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو یہ میرا راستہ ہے جو کہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ میرے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. میرا راستہ تمہیں بتا رہے ہیں، یہ میرا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، میرا راستہ، فَاتَّبِعُوا، اس پر چلو. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. عام طور پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم تو ظاہر پہ لٹو ہیں، ظاہر پہ ہمارا یقین ہے، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بات مجھے مجبوراً کہنے پڑتے ہیں نا کہ یعنی لوگ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھ جائیں تو اس منزل کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے لیے تو جاہدوا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ کا حکم ہے کہ اس کے راستے میں تو تمہیں خوب محنت کرنی ہے، خوب جد و جہد کرنی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سامعین کرام، تو بات یہ ہے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پر اس وقت جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہم ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن اندھیروں میں ہم اس وقت پڑے ہیں یہ اندھیرے ہمیں پسند ہیں. یہ دنیا داری، یہ مال و دولت اور یہ عزت، یہ اس پہ یعنی یہی ہماری منزل ہے. آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ جو ہیں، اکثریت جو ہے وہ حب دنیا میں مبتلا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی یاد کر لیں
کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے تمام خطاؤں گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت، اب دیکھیں نا، دنیا کی محبت اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کو اپنا آپ محبوب ہے، اور پھر یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ میری بیوی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے پاس مال و دولت کے انبار ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ پھر بھی اگر نہیں بھی ہیں آپ کے پاس تب بھی آپ کو محبوب ہیں، تو آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب چھپر پھٹے گا اور مجھے دنیا جو ہے ملے گی وافر مقدار میں۔ یہ خواب دیکھنے چھوڑ دیں، دنیا کے خواب دیکھنے چھوڑ دیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حصے میں لکھی ہوئی ہے وہ لازماً ملے گی۔ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ۔ جو کچھ آپ کی نصیب میں ہے وہ تو آپ کو ملے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّهُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے یعنی جو کافر لوگ ہیں نا ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو ان کا حصہ میں نے لکھ دیا ہے وہ تو غیر منقوص، بغیر کسی کٹوتی کے میں ان کو ان کا حصہ دوں گا۔ تو جو دنیا ملنی ہے سامعین کرام وہ تو ملے گی، اس کے لیے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تدبیر ہے، اسباب کا استعمال ہے، اور پھر تو اللہ کی مرضی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، میانہ بل ملتا ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا ہماری توجہ کے قابل نہیں ہے۔ اصل جو ہماری توجہ کے قابل ہے وہ آخرت ہے، وہ اللہ ہے، کہ ہم اپنا رخ پھیر کے دنیا سے اپنا رخ پھیر کے، یعنی دنیا سے پھیر کے مطلب یہ ہے کہ دنیا کو جو ہم نے مقصود مطلوب و محبوب بنایا ہوا ہے اس سے ہم رجوع کر لیں، اپنے غلط سوچ سے رجوع کر لیں اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال سامعین کرام، آج کی جو آیت ہے میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس پہ خوب سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف پڑھنے کی نہیں، خوب سمجھ، اسی لیے میں دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں کہ جب یہ مجرم جو ہے، یہ جو اللہ کی محبت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو دل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے محبت کا مرکز جو ہے اس نے دنیا کو بنا دیا ہے، محبوب اس کو دنیا ہے، ظاہر ہے، تو اب یہ یقیناً یہ اندھیروں میں ہے، یہ اندھیروں میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اور یہ بات قرآن میں مختلف طرق سے آئی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، الاخری مضمون ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وتذکر اسمہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ یہ نور جو ہے یہ کن لوگوں کے پاس ہے؟ وہ مضمون میں پوری تفصیل اس کی نہیں کر رہا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایسے میرے بندے ہیں کہ ان کو خرید و فروخت جو ہے وہ غفلت میں نہیں ڈالتی۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ تو یہ نور کا حصہ تو وہ لوگ لے گئے۔ اب جو باقی رہ گئے لوگ جو حب دنیا میں مصروف ہیں اور دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں اور صرف دنیا ہی کے خواہش مند ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اندھیروں میں ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو اندھیروں سے نہ نکالا اور قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہ جڑے تو پھر ان کا انجام جو ہے بہت خراب ہوگا سامعین کرام۔ اور یہ شخص جب روز محشر جائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ ماں یہ فرمائے گا کہ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، کہ آج تمہاری نظر سے میں نے یہ پردے ہٹا دیے،
آج تمہاری نظر تیز ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام۔ اچھا ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی، وہ آیات نور جو میں پڑھ رہا تھا اس میں تو نور کا میں نے تذکرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اندھیروں کی بھی بات فرماتے ہیں۔ او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی نور کی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی، اب اندھیروں کی مثال، یعنی ہم جس قدر اندھیرے میں ہیں سامنے کرام، یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس قدر اندھیرے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گویا کہ گہرے بادل، سمندر کی نیچے اور اندھیری رات، اور اتنی اندھیری کہ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں نا، ایک ہاتھ یہ، لیکن ہم ایسے اندھیروں میں ہیں سامنے کرام۔ میں بہت درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم عوام جو ہیں ایسے اندھیروں میں ہیں کہ ہمیں حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ اپنے اللہ کا صفات ہمیں معلوم ہے، نہ دین کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، نہ کلمہ طیبہ کی حقیقت معلوم ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم واقف ہیں کہ وہ کون تھے، کیوں آئے تھے، ان کی دعوت کیا تھی۔ یہ بات بہت یعنی افسوسناک ہے، لیکن اب کیا ہے، اب تو پھر یہ صورتحال، یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صورتحال سے ہمیں پالا پڑ جائے۔ آج ہی وہ وقت ہے سامنے کرام کہ ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جڑ جائیں، اس کے قرآن سے جڑ جائیں، اس کے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تو انشاءاللہ ہم ان اندھیروں سے نکل آئیں گے، پھر روشنی ہوگی، اور جب روشنی ہوتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی اب میں کیا تفصیل کروں، آپ کو خود معلوم ہے، اندھیرے میں یعنی کمرے میں بالکل بلیک آؤٹ ہو، کھانا لگاؤ، وہ منظر دیکھ لیں، اور پھر جب اچانک لائٹ آ جاتی ہے پھر وہ منظر، تو جناب ہم اندھیروں میں ہیں، بہت سی حقیقتیں ہم سے پنہا ہیں۔ اصل جو ہے ہم اپنے آپ سے بھی اندھیرے میں ہیں، اپنے اللہ سے بھی اندھیرے میں، اپنے دین سے بھی اندھیرے میں، اپنے رسول سے اندھیرے میں۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ لقد كنت، یقیناً تھے تم، فی غفلت، غفلت میں، من هذا، اس حقیقت سے، فکشفنا عنک غطاءک، فکشفنا ہم نے ہٹا دیے، دور کر دیے، عنک تم سے، غطاءک تمہارے جو پردے تھے، فبصرک اليوم حدید، آج تمہاری نظر تیز ہے، آج تم حقیقت کو دیکھ رہے ہو، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ You were in neglect of this, so we lifted your screen from you, and your vision today is keen۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔